عمران خان کی دوسری اہلیہ ریحام خان پاکستان ریپبلک پارٹی نامی سیاسی جماعت بنانے کے بعد وہ تیسری پاکستانی خاتون بن گئی ہیں جو ایک سیاسی جماعت کی سربراہ ہیں۔ گزشتہ 2 برس کے دوران ریحام کی پارٹی کے علاوہ 3 نئی سیاسی جماعتوں کا اعلان بھی ہوا، تاہم ان میں سے کوئی بھی جماعت سیاسی منظرنامے میں اپنی جگہ نہ بنا سکی۔ ریحام خان کی ریپبلک پارٹی سے پہلے پچھلے 2 برس میں فوجی اسٹیبلشمنٹ نے استحکام پارٹی لانچ کی تھی، جس کی سربراہی عمران خان کے سابق ساتھی جہانگیر خان ترین کو سونپی گئی تھی۔ تاہم 2024 کے الیکشن میں استحکام پاکستان کا دھڑن تختہ ہو گیا اور ترین خود بھی الیکشن ہار کر سیاست سے باہر ہو گئے۔ 2024 کے الیکشن سے پہلے عمران خان کے ایک اور ساتھی سابق وزیر دفاع اور سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پرویز خٹک نے بھی فوجی اسٹیبلشمنٹ کے ایما پر تحریک انصاف پارلیمنٹیرین نامی جماعت لانچ کی تھی، لیکن جہانگیر ترین کی طرح پرویز خٹک بھی الیکشن ہار گئے اور ان کی پارٹی بھی غائب ہو گئی۔ تیسری سیاسی جماعت عوام پاکستان پارٹی ہے، جو نون لیگ کے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے مفتاح اسماعیل کے ساتھ مل کر لانچ کی، لیکن اس کا بھی کوئی پتہ نہیں کہ کہاں سے آئی اور کہاں چلی گئی۔ اب یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ سابق وزیر اعظم کے پوتے اور میر مرتضی بھٹو کے ہم جنس پرست بیٹے ذوالفقار بھٹو جونیئر بھی جلد ہی اپنی سیاسی جماعت کا اعلان کریں گے۔ حالانکہ ان کی والدہ غنوہ بھٹو پیپلز پارٹی شہید بھٹو گروپ بنا کر اپنا سیاست کا شوق پورا کر چکی ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے بعد پیپلز پارٹی کی باغ ڈور ان کی بیوہ نصرت بھٹو نے سنبھالی اور ان کی بیٹی بے نظیر بھٹو چیئرپرسن بن گئی۔ بے نظیر بھٹو اپنی دوسری وزارت عظمیٰ کے وقت پارٹی کی کمان سنبھال کر اس کی سربراہ بن گئیں۔ بے نظیر بھٹو کی بھاوج غنوہ بھٹو تیسری خاتون تھی جو سیاسی جماعت کی سربراہ ہیں۔ وہ پیپلز پارٹی شہید بھٹو کی سربراہ ہیں۔ اس جماعت کی بنیاد ان کے شوہر میر مرتضی بھٹو نے رکھی تھی۔ دراصل فلم سٹار مسرت شاہین وہ پہلی خاتون تھی جنہوں نے اپنی سیاسی جماعت مساوات تحریک بنائی، تاہم اس جماعت کو پذیرائی نہ مل سکی۔ اب تک ایک صدر مملکت، 3 وزرائے اعظم، 1 نائب وزیر اعظم، 3 آرمی چیفز، 1 ایئر مارشل اور 1 سابق چیف جسٹس پاکستان سمیت کئی نامور سیاستدانوں اور شخصیات نے سیاسی جماعت کی داغ بیل ڈالی، لیکن وقت کے ساتھ یہ سیاسی جماعتیں تاریخ کے اوراق میں گم ہو گئیں۔ قیام پاکستان کے چند ماہ بعد ملک کی خالق جماعت آل انڈیا مسلم لیگ کا نام تبدیل کر کے پاکستان مسلم لیگ کر دیا گیا تھا۔ پاکستان بننے کے لگ بھگ پہلے 10 برسوں میں 4 سیاسی جماعتیں وجود میں آئیں۔ ان میں پہلی جماعت پیپلز پارٹی آف پاکستان تھی۔ اس کے بعد آزاد پارٹی پاکستان، آل پاکستان جناح عوامی مسلم لیگ اور پھر ریپبلکن پارٹی بنی۔ 1956 میں بننے والی ریپبلکن جماعت کو کنگز پارٹی بھی کہا جاتا ہے۔ زیادہ تر تو مسلم لیگ نون ہی وہ جماعت رہی جس کے ساتھ لاحقہ لگا کر نئی مسلم لیگ کا ظہور ہوا، جیسے جنرل ایوب خان کی مسلم کنونشن، پیر پگاڑا کی مسلم لیگ فنکشنل، اسی دھڑے کے رکن اور سابق وزیر محمد خان جنیجو جب 1985 کے غیر جماعتی الیکشن کے بعد وزیر اعظم بنے تو پھر پاکستان مسلم لیگ وجود میں آئی۔ دراصل اس جماعت کا بانی جنرل ضیاء الحق تھا۔ جنرل ضیاء کے ایک طیارے حادثے میں جہنم رسید ہونے کے بعد اسی مسلم لیگ سے کئی دھڑے بن گئے۔ ان میں مسلم لیگ نون، مسلم لیگ جونیجو، سابق وزیر اعظم منظور بھٹو کی مسلم لیگ جناح اور جنرل ضیاء الحق کے بیٹے اعجاز الحق کی مسلم لیگ ضیاء سر فہرست ہیں۔ اس سے پہلے پاکستان کے پہلے فیلڈ مارشل جنرل ایوب خان نے مسلم لیگ کنونشن کی بنیاد رکھی تو اس کے مد مقابل مسلم لیگ کونسل کا ظہور ہوا۔ کونسل مسلم لیگ کے سربراہ سابق گورنر جنرل اور سابق وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین تھے۔ اسی جماعت میں جنرل ایوب خان کے سگے بھائی سردار محمد خان بھی شامل تھے۔ خواجہ ناظم الدین پاکستان کے دوسرے گورنر جنرل اور تیسرے وزیر اعظم بنے۔ نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹنے کے بعد اقتدار پر قابض ہونے والے سابق آرمی چیف جنرل پرویز مشرف کے اقتدار میں آنے کے بعد 2 سیاسی جماعتیں بنی۔ پہلی مسلم لیگ نون سے مسلم لیگ قاف یعنی مسلم لیگ قائد اعظم، جبکہ دوسری جماعت پیپلز پارٹی نے اپنے خلاف کسی ممکنہ کارروائی کے خدشے پر بنائی اور اس کا نام پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین رکھا۔ 4 پی والی یہ جماعت سال 2002 سے پارلیمان اور صوبائی اسمبلیوں کا حصہ ہے، کیونکہ یہی الیکشن میں حصہ لیتی ہے۔ 2002 میں جہاں پیپلز پارٹی کی جگہ پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین متعارف ہوئی، وہیں اس نے مشرف کے ایما پر فیصل صالح حیات کی زیر قیادت پیپلز پارٹی پیٹریاٹ کو جنم دیا، لیکن پھر یہ مسلم لیگ قاف میں ہی ضم ہو گئی۔
پیپلز پارٹی کے سابق رہنما اور سابق صدر سردار فاروق احمد لغاری نے صدارت سے مستعفی ہونے کے بعد اپنی جماعت ملت پارٹی بنائی، تاہم پھر وہ اسے تحلیل کر کے مسلم لیگ قاف کا حصہ بن گئے۔ جنرل ایوب خان کی طرح جنرل پرویز مشرف نے بھی اپنی سیاسی جماعت متعارف کروائی، جس کا نام آل پاکستان مسلم لیگ رکھا گیا، لیکن یہ جماعت کوئی جگہ نہ بنا سکی۔ سابق آرمی چیف جنرل مرزا اسلم بیگ نے پہلے تو مسلم لیگ جونیجو میں شمولیت اختیار کی اور بعد میں عوامی قیادت پارٹی بنائی، جو اب بھی برائے نام ہے۔ اس سے پہلے ایئر مارشل اصغر خان نے اپنی زندگی میں 2 سیاسی جماعتیں بنائیں۔ جسٹس پارٹی کو 3 سیاسی جماعتوں کے اتحاد میں ضم کر دیا گیا۔ دوسری سیاسی جماعت تحریک استقلال کی داغ بیل ڈالی۔ یہ اپوزیشن کی مقبول جماعت رہی اور ایک وقت میں سابق وزیر اعظم نواز شریف، سابق وزیر قانون محمود علی قصوری اور ماہر قانون اعتزاز احسن بھی اس کا حصہ رہے۔ اپوزیشن کی ایک بڑی جماعت نیشنل عوامی پارٹی پر جب پابندی لگائی گئی تو پھر اس کے سربراہ ولی خان نے عوامی نیشنل پارٹی کے نام سے نئی جماعت بنا لی۔ کراچی میں الطاف حسین کے ہاتھوں جنم لینے والی مہاجر قومی موومنٹ اب متحدہ قومی موومنٹ بن چکی ہے۔ اس میں سے ایم کیو ایم حقیقی کا ظہور بھی ہوا۔ آج کل ایم کیو ایم پاکستان اور ایم کیو ایم لندن کے نام سے اس کے 2 دھڑے ہیں۔ اسی طرح سابق چیف جسٹس افتخار چودھری نے پاکستان جسٹس ڈیموکریٹ پارٹی کی بنیاد رکھی، لیکن یہ بھی سیاسی منظرنامے پر غیر فعال ہی رہی ہے۔ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔